السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء اکرام، مخلص ذمہ داران حضرات، آج اس جلسے میں شریک ہونے والے نوجوانان اسلام، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، سب سے پہلے اللہ عز و جل کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ سال بھی مجھے آپ لوگوں کے سامنے آنے کا موقع دیا، اور ایک اللہ کا دوبارہ شکر ہے اللہ نے اس سال بھی آپ کے سامنے مجھے آنے کا موقع دیا ہے. محترم دوستوں، میں نے آج کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. یہ پہلی آیت ہے سورہ انبیاء کی، پارہ نمبر 17 کی پہلی آیت ہے. اسی ایک آیت کی روشنی میں انشاءاللہ مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے، ترجمہ اردو زبان میں اس آیت کریمہ کا یہ ہے: اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑ کر منہ پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں. میں نے آیت بھی پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے الحمدللہ آپ بھائیوں کے سامنے کیا. ترجمہ یہ تھا: قیامت کا وقت، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ بول رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ لوگ غفلت میں پڑ کر منہ پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں. محترم دوستوں، علماء اکرام نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے، ہر وہ آدمی جو مر جاتا ہے، سمجھ لیجئے جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت آ گئی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو بھی آدمی مر چکا ہے اس کی قیامت شروع ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہمارا وقت قریب ہے. کون اس مجلس میں گارنٹی دے گا کہ میں کل صبح تک زندہ رہوں گا؟ ہمارے دوستوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوستوں کو، نوجوان بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے خاندان میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری مسجد کے مصلیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اچھے بچھے رہتے ہیں، اچانک معلوم ہوتا ہے انتقال ہو گیا ہے. کتنے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. جو آدمی مر جاتا ہے، سبحان اللہ، علماء اکرام نے لکھا ہے اس کی قیامت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور ایک اور حدیث اور ایک جملہ ہے علماء اکرام کا: کل ما ہوا آت فہو قریب. ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ اسے آپ قریب مان کر چلیں. ہر وہ چیز جو آنے والی اب سوچ کر دیکھیے. سبحان اللہ. کیسے ہم بچپن میں تھے، جوان ہوئے، اور ذرا یاد کر کے پیچھے جا کر دیکھیے یہ جو زندگی ہے کتنی مختصر ہمیں نظر آتی ہے، اور آنے والی زندگی اس سے تیز گزر جائے. ایک وقت وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ جب لوگ آپ کو اور مجھے لے کر جائیں گے، قبرستان میں دفن کر دیں گے، اور کچھ 5 منٹ کھڑنے والا کھڑے گا، کھڑے ہونے والا 10 منٹ کھڑا ہو کر دعا کرے گا. ہو سکتا ہے اگر سگے بچے ہیں باپ کی محبت میں آدھا گھنٹے کھڑے ہو جائیں، سگے بچے ہیں ماں کی محبت میں کھڑے ہو جائیں. افسوس کی بات تو یہ ہے، باپ اگر مر جاتا ہے، 10 جگہ میں نے کہا ہے، بیٹے کو معلوم بھی نہیں ہے میرے باپ کے لیے دعا اب کیا کرنا ہے. جی ہاں، ڈبل گریجویٹ ہیں ہمارے بچے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ہمارے بچے، مگر باپ کے مرنے کے بعد میرے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر مجھے پڑھنا کیا ہے؟ اب میرے باپ سے سوال کیا جا رہا ہے، اس کی سوالات میں آسانی کے لیے مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر پر اتنی اچھی دعا پڑھی، بعض روایتوں میں جنازے کی نماز میں اتنی اچھی دعا آپ نے پڑھی، میرا من کر رہا تھا وہ جنازہ میرا ہوتا. آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ جملہ سمجھ میں آیا آخری والا؟ اللہ کے نبی نے قبر پر، بعض روایتوں میں جنازے میں آپ نے اتنی اچھی دعا پڑھی، صحابی رسول کہتے ہیں میرا من کر رہا تھا کاش وہ جنازہ میرا ہوتا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بڑی محنت سے ہم پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو، آپ یہ دعائیں بھی سکھائیے انشاءاللہ.
آپ یہ دعائیں بھی سکھائیے. اور ایک چیز یاد رکھ لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے بچپن سے. آپ یہ حدیث سن رہے ہیں, آ کر سامنے بیٹھ گئے, گھٹنے سے گھٹنا سامنے ادب سے بیٹھ گئے. کچھ سوالات ہمارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نے کیا. پہلا سوال یہ کیا, مل اسلام, اسلام کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال, میرا موضوع نہیں ہے نا اس لیے پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں, دوسرا سوال حضرت جبرائیل نے کیا, ایمان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے جواب دیا. تیسرا سوال جبرائیل نے کیا, احسان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے اس کا جواب دیا. 3 سوالات نا, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. پھر اس کے بعد جبرائیل نے پوچھا علیہ السلام, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا نا, میں چاہتا ہوں وہ جواب آپ اس مجلس سے لے کر جائیں. اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو جواب دے رہے ہیں, پوچھنے والے ہیں جبرائیل. سوال اللہ کے نبی سے کیا جا رہا ہے, اور سوال کیا ہے, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے بڑا اچھا جواب دیا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کجلی کوٹے کے میرے مسلمان ساتھیوں, بزرگان دین, یہ ہمارے نبی کا جواب سمجھ میں آیا آپ کے؟ ہمارے نبی نے جو جبرائیل سے کہا سمجھ میں آیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اگر نہیں آیا ہے تو بولو نہیں آیا. سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. سچ بولیے, آیا سمجھ میں؟ بھئی کچھ تو بولیے. پہلے میسور اور بنگلور کا روڈ ٹھیک نہیں تھا, آج بہت اچھا ہے, صحیح ہے نا؟ آج ٹو وے ہے اور رن وے ہے اور ہائی وے ہے. میں چاہتا ہوں اس روڈ کی طرح بن جائیں, آپ کچھ سمجھیں میں کچھ سمجھاؤں. میرا وہاں سے یہاں آنا کامیاب, تمہارا یہاں بیٹھنا کامیاب, آپ ادب سے بیٹھیں, احترام سے بیٹھیں, سر جھکا کر بیٹھیں اور اٹھ کر چلے جائیں. میں یہ نہیں چاہتا. میرے نبی نے جو جملہ کہا جبرائیل سے علیہ السلام, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یہ جملہ میرے نبی کا سمجھ میں آیا کیا؟ آیا کیا بھائی؟ علماء تو پیچھے سے ہاں بول رہے ہیں, علماء سے پوچھنے کی میری کیا مجال. سبحان اللہ. جی, اللہ کے نبی نے کہا تم جتنا جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں. جی, بولنے کا طریقہ ہے, بولنے کا طریقہ ہے, مل مسئول عنہا بأعلم. لیکن ہاں اس کی کچھ علامتیں ہیں, قیامت کے آنے کی کچھ علامتیں ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے جو علامتیں بتائی ہیں, آج بہت ساری علامتیں ہم ہمارے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آج ہماری زندگی میں دیکھ رہے ہیں. بزرگان دین سر ہلا کر جواب دیں گے, ہاں ہم دیکھ رہے ہیں. اس حدیث میں میرے نبی نے کہا ہاں کچھ علامتیں ہیں, وہ علامتیں دیکھو تو سمجھ لو قیامت قریب ہے. یہ دنیا کی مدت کم ہے, کسی بھی وقت یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے. اگر وہ دیکھو تو سمجھ لو. کیا علامتیں ہیں اللہ کے نبی؟ پہلی علامت میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم, ان تلد الامۃ ربتہا, لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. پہلی علامت کیا بتائی آپ نے؟ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. سبحان اللہ, بڑے غور سے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے 2 معنی علماء نے بیان فرمائے. ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسے غلام جو آگے جا کر بادشاہ بن جائیں گے, غلام ہوں گے پیدائشی میں, آگے چل کر بادشاہ بن جائیں گے. ایک دوسرا معنی علماء نے بیان فرمایا, قیامت کے قریب ماں باپ بچوں کے سامنے غلام کی طرح ہو جائیں گے, بولتے ہوئے ڈر ڈر کر بولیں گے, کیا بولے تو میرا بچہ ناراض ہو جائے گا, کون سی چیز کریں گے تو میرے بچہ ناراض ہو جائے گا, ڈر ڈر کر ماں باپ بات کریں گے. سبحان اللہ, ماں باپ کی حالت گویا کہ لونڈی کی طرح ہو جائے گی. آپ نے 1400 سال پہلے یہ بیان کیا ہے. ماں باپ کا احترام نہیں کے برابر ہے. جو بچے احترام کر رہے ہیں, میری اللہ سے گزارش ہے, اللہ وہ بچوں کو دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. میں ہمت کر کے ایک سوال آپ بھائیوں سے کر لیتا ہوں, جواب دیں گے انشاءاللہ؟
دیں گے؟ خاص کر نوجوانوں سے میرے نبی کی اس حدیث پر ہمیں یقین ہے؟ میں نے کوئی بڑا سوال نہیں کیا ہے، سادہ سوال کیا ہے، ہمارے نبی کی حدیث پر ہمیں یقین ہے؟ نہیں ہے، جواب نہیں آ رہا ہے مجھے۔ ارے جسے یقین نہیں ہے وہ مسلمان کہاں سے؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، یہ آسمان جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ زمین جھوٹی ہو سکتی ہے، سورج جھوٹا، چاند جھوٹا، میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، میرے نبی کی بات کبھی غلط۔ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہے، اور میرے نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من احب، میرے نبی کے جملے ہیں، ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دے، کمائی میں برکت دے۔ یاد رکھو نوجوانوں، رونا چھوڑو، حضرت کیا کرا تو بھی ساتھ میں نہیں آ رہا ہے، کون سا کاروبار کرا تو بھی ہاتھ میں نہیں لگ رہا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کی کمائی میں برکت دے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے، جو کام کر رہا ہے اس کام میں اللہ برکت دے۔ دوسرا، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ کتنی برکتیں ہوئی؟ کتنی برکتیں ہوئی؟ دو۔ کیا کیا ہیں دو برکتیں؟ رزق میں برکت، دوسرا عمر میں برکت۔ تیسری ایک حدیث ہے، مساری السوء، کبھی بری موت نہیں آئے، اگر بری موت لکھ دی گئی ہے مٹا کے اچھی موت لکھی جائے، کبھی بری موت نہیں آئے۔ تین چیزیں جس مسلمان کو چاہیے، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام کرو اللہ یہ تینوں چیزیں دے گا۔ کون کون کریں گے اس میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ جی ایچ ڈی کوٹے کا پروگرام کرنے والے لوگوں، مبارک ہو تم کو، مبارک ہو تم کو، سبحان اللہ۔ اگر ایک حدیث پر بھی یہ جماعت عمل کر لے تمہارا یہ پروگرام کامیاب انشاءاللہ، تمہارا یہ پروگرام کامیاب، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا اگر کسی کو کمائی میں برکت چاہیے، عمر میں برکت چاہیے، بری موت نہیں چاہیے، میرے نبی کا جملہ سنو کتنا اچھا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، فَلْيَصِلْ، پڑھ لو نا نبی کا جملہ پڑھ لو، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ، باپ کا رشتہ، چچا کا رشتہ، تایا کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، دادی کا رشتہ، دادی، یہ رشتوں کو جوڑ۔ میرے نبی کا وعدہ ہے اگر تو رشتوں میں پہلا رشتہ ماں کا ہے، پہلا رشتہ باپ کا ہے، یہ رشتے کو تو جوڑ کر دے، سبحان اللہ، اللہ تیری زندگی کو برکتوں سے بھر دے گا، سبحان اللہ۔ یہ پہلی علامت، میں نے اس علامت سے نکال کر تھوڑی ماں باپ اور رشتہ داری کی اہمیت پر بات کی۔ دوسری علامت میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تو کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، اس کی علامتیں ہیں۔ سیکنڈ علامت، سارے لوگ سر ہلائیں گے، میرے نبی کا جملہ پڑھتا ہوں، دیکھو، انترا الحفاظ العورات، سبحان اللہ، یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے اے مسلمانوں وہ لوگ جن کے پیر میں چپل نہیں، جن کے سر پہ کپڑا نہیں، کسی زمانے میں ایسے لوگ تھے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے وہ، کسی زمانے میں پیر میں جن کے چپل نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، چھوٹے لوگ جسے ہم سمجھتے ہیں، ایک دور ایسا آئے گا بڑے بڑے ٹاور بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، آپس میں فخر کریں گے۔ اگر یہ زمانہ تم دیکھ لو تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ زمانہ، ہم بزرگوں سے گزارش ہے، یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں کیا حالت تھی، آج سارے کے سارا ایچ ڈی کوٹا اور اطراف کے لوگ سر ہلا کے کہہ رہے ہیں میرے نبی نے اگر کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں، موضوع غفلت سے ہٹ کر علامات قیامت ہو جائے گا، مگر قرآن کی آیت ہے اقترب للناس حسابهم، میں اس آیت کی روشنی میں یہ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ایک صرف حدیث علامات قیامت میں سے ایک پڑھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے نبی کی حدیث سے پوری حدیث نوٹ کر لی، میں نے، ان من اشراط الساعہ، علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے، ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلمه علیہ الا للمعرفہ۔ سلام ہے نا، سلام، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، دیکھو یہ سلام خاص ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو سلام بھی اگر آدمی کرے گا تو ہر ایک کو سلام نہیں کرے گا۔
जिसे चाहे जरा बड़ा आदमी आया तो सलाम करेगा, छोटे आदमी को सलाम भी नहीं करेगा। अगर ये जमाना अगर तुम देख लो ना, समझ लो क़यामत करीब आ गई है। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं, हजरत मुझे लोग सलामा मारते हैं। क्या बोलते हैं लोग? मुझे लोग सलामा मारते हैं। और ये समझ रहे हैं साहब सलाम कोई बहुत इनके लिए बहुत बड़ी चीज है या इनके शरफ की चीज है। नहीं, सलाम मोहब्बत की चीज है। हर एक को सलाम कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसे जानते हैं जो मुसलमान को, जिसे नहीं जानते सबको सलाम कीजिए। अगर आप ये अलामत देखें, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये अलामत आ गई तो समझ लो क़यामत करीब आ गई है। और बहुत सारी अलामतें, ये आयत करीमा का पहला टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा, इतनी अलामतों को देखने के बावजूद, सुभान अल्लाह, इतनी मैयतों को देखने के बावजूद, सुभान अल्लाह, हमने वो भी जमाना देखा ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं थी, घर में नमाज पढ़ते थे। क्या बोलते हो जमाने को? कोविड के जमाने को देखने के बावजूद, खबरस्तान में मैयतों की रफ्तार को, लाइनों को, कितारों को देखने के बावजूद फिर भी हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यही मौजू दिया गया है, गफलत की जिंदगी। इतना सब कुछ देखने के बावजूद, बीमारियों को देख रहे हैं, मैयतों को देख रहे हैं, क़यामत की अलामतों को देख रहे हैं, सब कुछ देखने के बावजूद अल्लाह कुरान में कहता है वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मुंह फेर के जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं पहले अल्लाह से दुआ कर कर फिर गफलत के बारे में कुछ बातें आप भाइयों के सामने इंशाअल्लाह मैं रखना चाहूंगा। आखिर में मैं सवालात करूंगा आपसे, देखिए कौन जवाब देता है उसे इनाम भी हम इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम देखो कैसा है, इतनी अलामतों के बावजूद भी आदमी गफलत की जिंदगी गुजार रहा है। सुभान अल्लाह। गफलत के ताल्लुक से दो तीन बातें जहन में रख लो। मैंने अल्लाह के नबी की हदीस नोट की है गफलत के ताल्लुक से। गफलत जो है ना, कुरान मजीद में अल्लाह कहता है जो लोग गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं वो जानवरों से भी खराब हैं। कैसे हैं? माशाअल्लाह, हमारे जो असलाफ थे ना, बुजुर्गान दीन, अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बुजुर्गों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत बड़े कारनामे हैं इनके। सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्गों के जो कारनामे हैं अल्लाह हमें पहचानने की तौफीक अता फरमाए। गफलत की जो जिंदगी है उसके बारे में कुरान मजीद ने जो कहा, जो लोग गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, कुरान कहता है वो जानवरों से भी खराब है। अब कुरान की आयत सुनिए, लहुम कुलूब ला यफ़क़हून बिहा, दिल है समझते नहीं। कुरान कहता है वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, आंख है देखते नहीं। वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा, कान है मगर सुनते नहीं। सुभान अल्लाह। आयत सुने हैं इससे पहले? कुरान की आयत सुने हैं? दिल है समझते नहीं, आंख है देखते नहीं, कान है सुनते नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा। अब अल्लाह क्या कह रहा है देखो, उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की तरह है। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह कहता नहीं नहीं नहीं, जानवर अच्छे हैं। बल हुम अदल, ये जानवर से ज्यादा गुमराह हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। फिर अल्लाह कहता उलाइका हुमुल गाफिलून, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा है ये जानवरों से बदतर हैं। अगर मैं आकर बोलकर चला गया ना, अगले साल आप लोग बोलेंगे इनको बुलाओ ना, कुछ जानवर बोल को चले गए हम। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? एचडी कोटे वाले किसे भी बुलाते से उनको बहुत बोलती ना उन्होंने, हम ना को जानवर बोल को चले गए ना, कैसा इन्हों ऐसा करे तो अल्लाह बोल रहे ना, उसे क्या करते? अगर अल्लाह के कलाम में ये है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर हमें जानवर कह रहा है, इतना देखने के बावजूद भी हर चीज के लिए इनके पास दिमाग है, मगर जिस काम के लिए दुनिया में भेजे गए हैं, सुभान अल्लाह, जिस मकसद के लिए भेजे गए हैं उस काम के लिए इनके पास दिमाग नहीं है। ये जानवरों से बदतर है, ये गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी बात, गफलत के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा गफलत की जिंदगी, ये जो अलामत है ना, अल्लाह हमें यहां से उठने से पहले पहले इस जिंदगी से अल्लाह हमें आजाद फरमाए। अल्लाह ये गफलत की जिंदगी से अल्लाह हमें आजाद फरमाए। अल्लाह अल्लाह से डरने वाला बनाए। याद रखो मेरे भाइयों, जब भी कुरान पढ़ा जाता है, हदीस बोली जाती है, अल्लाह का डर आना चाहिए। अल्लाह का डर, बाज लोग सो जाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अल्लाह का डर अगर नहीं आ रहा है, समझ लो दिल के ऊपर गफलत का पर्दा आ गया है, उस पर्दे को हटाने की जरूरत है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ये मजलिस खत्म होने से पहले पहले अगर पर्दा पड़ गया है, अल्लाह वो गफलत के पर्दे को हटाए।
आमीन तो बोलो जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ये गफलत के पर्दे को हटाए। दूसरी बात गफलत के ताल्लुक से, पहली बात तो ये है जानवरों से बदतर हैं वो लोग। दूसरी बात अल्लाह कहता है ये जहन्नमियों की आदत है। गफलत किसकी आदत है? जहन्नमियों की आदत है। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वज़रू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मअवाहुमुन नार उलाइका मअवाहुमुन नार। ये कुरान मजीद की आयतें हैं। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, बेशक जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हैं, इसी दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, वतमअन्नु बिहा, ऐसा जी रहे हैं कभी मरेंगे ही नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग हैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं, उम्र गुजरती जा रही है, पैर कहां डाल चुके हैं? पैर जोर से बोलो, पैर कहां डाले हैं? टनल में, खबर में डाल चुके हैं, खबर में डाल चुके हैं। मगर आज भी ये जमीन खरीदेंगे, वो जमीन खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों से बात भी अगर करते हैं, आज भी दुनिया बसी हुई है, सुबह शाम दुनिया है इनकी जिंदगी में। कुरान कहता है वतमअन्नु बिहा, ये दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने एक जुमला कहा, याद करो, पूरी जिंदगी में हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन लगातार कभी खाना नहीं खाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु, हजरत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाहु अन्हा, 3 दिनों में एक दिन जरूर ऐसा आता आप घर में आकर पूछते कुछ खाने को है, कहते कुछ नहीं है, बोलते आज मैं रोजे से हूं जी। अगर यही दुनिया सब कुछ होती, सबसे अच्छा घर अल्लाह के नबी का होता, सबसे बेहतरीन जिंदगी नबी की होती। नबी ने बार बार कहा यह जिंदगी कुछ नहीं है, असल जिंदगी बाद में शुरू हो रही। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें यह गफलत की जिंदगी से बाहर निकाले जी। मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ता हूं, बुखारी की हदीस है। अल्लाह हमें गफलत से बाहर निकालने के लिए अच्छी हदीस है। एक सहाबी हैं, बहुत सारे बच्चों का जो नाम भी है, हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु। क्या नाम? जब इनका इंतकाल हुआ, हमारे नबी ने कहा, गौर से सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का अर्श हिल गया। सुभान अल्लाह। किसी के इंतकाल पर अल्लाह का अर्श हिल सकता है? कितने बड़े सहाबी। 70 अल्फ मलक, 70,000 फरिश्ते जनाजे में आए। कितने? तो क्या जनाजा था एचडी कोटे में, इससे बड़ा जनाजा मैं देखा नहीं। बोलते नहीं कितने लोग आए थे सुभान अल्लाह जनाजे में, कितना बड़ा मजमा जनाजे में आया था। ये तुम इंसानों की बात कर रहे हो, अल्लाह के नबी ने कहा फरिश्ते आए थे, और फरिश्ते भी 70,000 फरिश्ते आए। सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने खबर खोदा, खबर मैंने खोदी उनकी, हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु की। मैंने वो खबर की मिट्टी में मुश्क की खुशबू देखी, खबर में खुशबू आ रही है, जनाजे में फरिश्ते हैं, अल्लाह का अर्श हिल गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको दफनाने के बाद अल्लाह के नबी रो रहे खड़े होकर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखों से आंसू हैं। सहाबा ने पूछा आप क्यों रो रहे अल्लाह के नबी? नबी ने एक हदीस बयान फरमाई, लौ नजा मिन्हु इन्ना लिल क़ब्रि ज़ग़तन लौ नजा मिन्हु अहद लनजा मिन्हु साअत। खबर दबा रही है। क्या बोले? सात को कब्र दबा रही है। अगर कब्र के आदाब से कोई बचते तो हजरत साद बचते। जब सात को कब्र ने दबाया है, सबको दबाएगी कब्र। अल्लाह अकबर। है तैयारी उसकी, है तैयारी उसकी। आप जानते हैं खबर का आदाब क्यों होता है? बहुत सारे असबाब हैं। पेशाब को सही से नहीं करना एक सबब है, पेशाब के खतरे उठना उड़ना बदन के ऊपर खबर के आदाब का एक सबब है। खासकर वो नौजवान बच्चे, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बच्चों को जी, जो टाइट फिटिंग पहनते हैं ना, बहुत टाइट पहनते हैं, खड़ के पेशाब करते हैं। पूछा जाए तो कहते हैं हजरत बैठ नहीं सकता, पैंट इतनी टाइट है। तैयार रहो अज़ाबे कब्र के लिए, तैयार रहो अज़ाबे कब्र के लिए। तुम्हारे छींटे जो उड़ते हैं, मेरे नबी ने कहा इससे अज़ाबे कब्र होगा। और एक दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने कही, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, वो चीज अल्लाह हमारी जिंदगी से दूर फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गीबत करने से खबर का अजाब होता है। क्या
کیا کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ زور سے کسی کے پیٹھ کے پیچھے عورتوں کی بڑی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو امہات المؤمنین کے جیسا بنائے. اللہ ہماری عورتوں کو جنتی عورت بنائے. جی اللہ ہماری عورتوں کو اما عائشہ سبحان اللہ، اما ختیجہ سبحان اللہ، اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ ان جیسا بنائے. بالخصوص عورتوں میں ایک بڑی شکایت یہ ہوتی ہے، میرا شوہر صحیح نہیں ہے مولوی صاحب، شوہر میرا صحیح نہیں ہے. وہ ساری عورتوں کو میں کہتا ہوں تمہارا شوہر فرعون سے تو بہتر ہے نا. فرعون کی بیوی جنتی عورت ہے، نام حضرت آسیہ ہے. وہ فرعون کے ساتھ رہ کر نیک رہ سکتی ہے تو تم کسی کے بھی ساتھ رہ کر نیک بن سکتی ہو. شکایتیں چھوڑ دو، غیبتیں چھوڑ دو اللہ کے لیے. ان کے لیے بھی کچھ بولنا نا. ساری باتیں یہاں کے لیے ہو گئی، ان کا آنا بھی کامیاب ہونا نا. سبحان اللہ. شکایتیں چھوڑ دو. خبر کا عذاب غیبت سے ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. غیبت کس کو بولتے ہو؟ پیٹھ پیچھے اچھی بات بھی ہو سکتی ہے. میرے جانے کے بعد اب میرے پیٹھ کے پیچھے اچھی بات کر سکتے ہیں. مولوی صاحب آئے تھے بھی، کیا کہ نام تھا ان کا، کیا کہ بڑا بزرگ ہو گئے جی. پیٹھ کے پیچھے بات کرنا نہیں، پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے نہیں پسند ہو. جی کسی کے بھی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اس آدمی کو ناپسند ہو جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ نے جس کی غیبت کی ہے وہ اگر معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اچھا اپنے آپ سے پوچھو ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے؟ ہمیں یاد ہے؟ ہمیں یاد ہے؟ اب جب یاد ہی نہیں ہے تو معافی کہاں سے مانگیں گے؟ اگر معافی کرنے کا موقع ہی نہیں تبھی تو عذاب قبر ہے. اس لیے عہد کر کے اٹھو یہاں سے. اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے سامنے بولیں گے، ادب سے بولیں گے. پیٹھ کے پیچھے انشاءاللہ ہم کسی کی بات انشاءاللہ نہیں کریں گے. یہ علامتیں، اور علامتوں میں سے ایک چیز غفلت جن کی زندگی میں پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. میں نے دوسری چیز تمہارے سامنے کہی، ذرا بات طویل ہو گئی. جہنمیوں کی علامت اللہ کے نبی نے کہا غفلت ہے. تیسری چیز غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. ایک حدیث میں ہمیشہ پڑھتا ہوں غفلت کے تعلق سے. آپ سے میری گزارش ہے آپ اس حدیث پر عمل کیجئے، انشاءاللہ کریں گے. میں نے مسجد خلیل اللہ آٹی نگر میں کہا، دیگر جگہ پر بھی میں نے یہ حدیث کہی، لوگوں نے نوٹ بھی کیا. ابن ماجہ کی حدیث کتاب المساجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو یہ حدیث غفلت کے بارے میں پڑھ کر ایک سوال کرتا ہوں، کون اس کا جواب دیتے ہیں دیکھیں گے. راوی حدیث عبداللہ ابن عباس ہیں اور عبداللہ ابن عمر، دو صحابی روایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. علی اعواد المنبر، ممبر پر آپ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ حدیث بول رہے ہیں. کیا حدیث ہے؟ غور سے سنیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، جمعہ چھوڑنے سے بچو. کیا حدیث ہے؟ زور سے بولو. جمعہ چھوڑنے سے بچو. اگر تم لگاتار جمعہ چھوڑتے رہو گے، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دے گا. اور اگر اللہ دلوں پہ مہر لگا دے گا ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ آدمی جو جمعہ چھوڑ رہا ہے نا اس کے اندر غفلت آ جائے گی، اس کا نام غفلت والوں میں لکھ دیا جائے گا. حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ جمعہ کب سے فرض ہوتا ہے؟ کون سی عمر سے جمعہ فرض ہوتا ہے؟ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے. ایک بچہ 13 سال میں بالغ ہو گیا، ایک بچہ 14 سال میں بالغ ہو گیا، ایک بچہ 15 سال میں بالغ ہو گیا. جس دن وہ بالغ ہوا اس دن سے اس پر جمعہ فرض ہے. ہمارے وہ بچے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور جمعہ چھوڑ رہے ہیں، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ جی ہاں، سناٹا چھا گیا ہے. حضرت پڑھانا بھی تو ضروری ہے نا. اب جمعہ چھوڑ کے پڑھا رہے ہیں، غفلت کے اندر اللہ نے نام لکھ دیا ہے. یہ بچہ بڑا ہوگا تو کیا ماں باپ کی بات مانے گا؟ پہلے سے غفلت اس کے سینے پہ مار دی گئی ہے، پہلے سے مہر مار دی گئی ہے. جمعہ چھوڑ کے پھر کرنا کیا ہے؟ حضرت مالداروں سے میری گزارش ہے، وقت کی ضرورت ہے. آپ ایسے اسکول کھولو، آپ ایسے کالجز کھولو.
ہمارا بچہ جمعہ بھی پڑھے اور ڈاکٹر بھی بنے. انشاءاللہ تو بولو جی. ایسے بیٹھ گئے ہیں گویا کہ کچھ پتا ہی نہیں ہے. ایسے کالجز کی ضرورت ہے. ہماری بچی پردے میں بھی رہے, اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے اور ڈگری بھی حاصل کرے. آج یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ کرنے کے کام ہے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں مائک سے دعا دیتا ہوں. میں نے ایسے ہی جمعہ میں کہا, ایک بار ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا شیخ میرے پاس 7 ایکڑ زمین ہے اور 1 ایکڑ کی قیمت ہے 3 کروڑ روپے. 7 کی کتنی ہوئی بھی؟ یہ تو آپ کو حساب جلدی آ جائے گا. 7 کی کتنی ہوئی؟ سب ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ. 7 پیسے بولے تو سونے والا بھی اٹھ کو بیٹھ جاتا ہے. 7 کی کتنی ہوئی قیمت؟ کتنی؟ 7 3 کتنا بھائی؟ 21 کروڑ کی زمین ہے. میں نے تمہارا جمعہ سنا شیخ, اس وقت حجاب کا بھی مسئلہ چل رہا تھا, ہماری بچیوں کے حجاب کا مسئلہ چل رہا تھا. میں یہ ساری زمین امت کی بچیوں کے لیے وقف کرتا ہوں. میں ایسی کالج بنانا چاہتا ہوں جہاں پر وہ بچیاں آئیں اور پڑھیں, نماز بھی پڑھیں, پردہ بھی کریں اور ساتھ میں علم بھی حاصل کریں. اس نے جو ہمت دکھائی, جی چھوٹا پیسہ دینا آسان, ہمارے حضرت ہمیشہ بولتے تھے پیسہ چھوٹا رہا تو دل بڑا کرتے, پیسہ زیادہ ہو گیا تو دل چھوٹا بولتے. برابر کیا؟ برابر کیا بھائی؟ ہمارے حضرت بولتے جیب میں 100 روپے ہیں, 10 روپے دل کھول کو نکالتا ہے. جیب میں 1000 روپے ہیں, کتنا نکالنا؟ نکالتا کیا؟ جیب میں لاکھ روپے ہیں, کتنا نکالنا؟ 10,000 نکالتا کیا؟ جیب میں کروڑ روپے ہیں, کتنا نکالنا؟ یہ جیسے جیسے یہ مقدار اوپر جاتی نا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ. ابھی آج بھی مجھے فون آیا, میں نے دعا دیا جمعہ میں, میں نے ممبر پر دعا دیا. ایک مسجد کے لیے میں نے اعلان کیا تھا, اس مسجد کے لیے چندے کی ضرورت ہے. الحمدللہ چندہ آ گیا. پھر میں نے اعلان کیا اب چندے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت نے مجھے فون کر کے کہا شیخ میں نے 10 لاکھ روپے جمع کیے ہیں, میں وہ مسجد کو دینا چاہتی ہوں لیکن آپ نے اعلان کر دیا ہے اب ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, ایسی بھی عورتیں ہیں, اللہ اکبر, ایسی بھی عورتیں, اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے. ہماری امت میں اچھے لوگ ہیں سبحان اللہ. چلیے موضوع کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. موضوع ہے غفلت, اور اللہ کے نبی نے کہا اگر جمعہ لگاتار چھوڑتے رہو گے نا غفلت آ جائے گی. سبحان اللہ. ایک حدیث بول کر علاج کیا کریں گے تو غفلت ہمارے دل سے ہٹے گی انشاءاللہ. کچھ منٹ باقی ہیں آپ کے سامنے بول کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بوڑھا ہوتا ہے مگر ساتھ میں 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. کیا جملہ ہے میرے نبی کا؟ اللہ کے نبی کا جواب کیا ہے جی ذرا بولیں. نہیں, اللہ کے نبی نے جو کہا وہ بولیے. یحرم ابن آدم ویشب فیہ اسنان, آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے عمر نیچے کی طرف جاتی ہے, 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. اللہ اکبر. یہ 2 چیزیں تو آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں. کیا حضرت وہ 2 چیزیں جو جوان ہوتی ہے؟ طول العمل, جی الحرص علی المال. میرے نبی کا جملہ کبھی غلط نہیں. مال کی لالچ اور جوان ہوتی ہے, اور لمبی عمر, ابھی ذری عمر ملی تو اچھا ہے. 70 سال جیا ہے, 90 جیا تو اچھا ہے, 90 جیا ہے, 100 سال جیا تو اچھا ہے. لمبی عمر اور مال کی ہرس یہ بڑھتی جاتی ہے. علماء لکھتے ہیں ایک بڑا سبب ہے یہ غفلت کا. دنیا کی محبت ایک بڑا سبب ہے, آدمی اسی وجہ سے غفلت میں رہتا ہے. کیا کریں گے تو غفلت دور ہوگی. آخری میں کچھ باتیں نکال آپ کے سامنے رکھوں گا, سنیں گے انشاءاللہ. اللہ سے پہلے دعا کر لیتے ہیں اللہ میری زندگی سے غفلت کو دور فرمائے. آمین بولو نا. اللہ آپ کی زندگی سے غفلت کو دور فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی زندگی سے غفلت کو دور فرمائے. حالات بڑے خراب ہیں یاد رکھو, حالات بڑے خراب ہیں یاد رکھو. آج کا جو ماحول ہے, کالجوں کا ماحول, یونیورسٹیز کا ماحول, پڑھنے کے لیے بچوں کو باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں, وہ ملکوں کا ماحول بڑا خراب ہے. اتنا خراب ہے اب سوچ بھی نہیں سکتے آپ. اس گاؤں میں بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دنیا کدھر جا رہی ہے. بڑے خراب حالات. میرے دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں پڑھنے کے لیے باہر ملکوں میں بچوں کو بھیجے, آج وہ بچوں کی حالت کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں.
اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں دین کو باقی رکھے، اللہ ہماری نسلوں کی زندگی میں دین کو باقی رکھے۔ یہ بہت ضروری ہے، انگلیوں پر گن لو۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا انشاءاللہ، اور غفلت سے بچنے کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والغفلہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے، عاجزی سے، اے اللہ غفلت کی زندگی سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہ یہ غفلت کی زندگی سے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز سبحان اللہ، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی انشاءاللہ۔ میرا وقت تو ہو چکا ہے، پھر بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک دو تین منٹ ایکسٹرا لے کے میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ذکر کرنا ہے، سب سے بڑا ذکر کیا ہے بھائی؟ اللہ جزائے خیر دے آپ، اللہ خیر جزائے خیر دے آپ، بارک اللہ فیکم۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ کون نہیں کر سکتا اس مجلس؟ یہ پڑھنے کے لیے مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے، یہ پڑھنے کے لیے جا کر کسی کے پاس پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سب سے بڑا ذکر ہے۔ الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، بہت سارے اذکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ملک عرب میں اللہ برکت کو باقی رکھے، اس کے خیر کو اللہ باقی رکھے، اللہ وہاں سے شر کو دور فرمائے۔ مکے سے مدینہ جاتے وقت الحمدللہ پہاڑ پہ لکھا ہوا رہتا ہے استغفر اللہ، دیکھیں نہیں پہاڑ پہ لکھا ہوا استغفر اللہ، سبحان اللہ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہ لفظ لکھا ہوا، یاد کر اپنے رب کو، ذکر کرتا رہے۔ جگہ جگہ پہ ایک ایک تسبیح لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ذکر کثرت سے کرو انشاءاللہ۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دل جو ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا مردے اور زندہ کی طرح ہے۔ گھر میں ذکر کرو انشاءاللہ، کریں گے۔ دوسری بات، پہلی بات کیا ہے؟ دعا کرو۔ دوسری بات کیا کرنا ہے ہمیں؟ خواتین سے بھی گزارش ہے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ۔ تیسری چیز، نمازوں کی پابندی کرو، غفلت دور ہوگی۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، من حافظ، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، من حافظ علی هؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکتب من الغافلین، جو 5 فرض نمازوں کی پابندی کرے گا اس کی زندگی میں کبھی غفلت نہیں آئے گی۔ خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز، سبحان اللہ، آپ میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں، چوتھی معاف کیجئے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ، عمل ہوگا جی، اتنا چیخ مار مار کے میں بول رہا ہوں، اتنی محنت سے بول رہا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت جوش ہے جی ماشاءاللہ۔ کتنی چیزیں میں نے بتائی علاج میں، کیا کیا بولو ذرا؟ دعا، دوسرا ذکر، اللہ جزائے خیر دے، تیسرا نمازوں کی پابندی، 5 وقتہ نماز کی پابندی، چوتھا ابھی بولنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من قام بعشر آیت، رات میں تہجد پڑھو، 10 آیتیں پڑھو، کتنی؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں میں کتنی آیتیں؟ دیکھیں کون بولتے ہیں، چپ کے 10 بولو نہ کو، میں 10 بول رہا ہوں، میرے کو تمہیں بھی 10 بولو نہ کو، تیر لگاؤ نہ کو، قرآن کا مسئلہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کتنی آیتیں ہیں؟ کون بولے؟ اللہ جزائے خیر، 11 آیتیں۔ نبی کہتے 10 آیتیں، اگر کسی نے تہجد میں پڑھ لیا، اگر کسی نے قیام اللیل میں 10 آیتیں پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لم یکتب من الغافلین، وہ کبھی غفلت والوں میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، لمبا سورہ بقرہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سورتوں بھی اگر آپ پڑھ لو گے نا، سبحان اللہ، یہ دل کا غفلت پردہ اللہ دور فرما دے گا۔ چوتھی چیز، 5ویں اور آخری چیز، الاکثار من ذکر الموت۔ جی ہمارے پاس میرے بچپن میں بولتے تھے، یہاں بولتے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا، میں وہی سوال اور جواب کے ساتھ میری بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک صحابی آئے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، جاء رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی آئے، ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، ای المؤمنین افضل، اللہ کے نبی سارے مسلمانوں میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟
جی بولیں آپ، نبی سے سوال کیا جا رہا ہے سارے مسلمانوں میں، مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ بولے انشاءاللہ معلوم رہتا تو تمہیں نیچے بیٹھتے، ہمیں اوپر بیٹھتے، نہیں معلوم کر کے ہی نا آپ کو اوپر کھڑائے ہیں، برابر کیا بھائی؟ برابر ہے نا؟ سارے مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو افضل بنائے۔ نبی کا جواب سنو، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اس کی ضرورت ہے، یہ اخلاق کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، اس کی ضرورت ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں، نبی نے کہا ساری دنیا میں سب سے اچھا مومن ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے۔ دوسرا سوال نبی سے کیا گیا، وہی آج آخری بات ہے میرے موضوع سے متعلق، ای المؤمنین اکیس، اے میرے نبی سارے مسلمانوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ ساری دنیا میں سارے مسلمانوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سوال نہیں کروں گا، آپ شاید ناراض ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا سبحان اللہ، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، زیادہ تر جو موت کو یاد کرتا نا، موت کو ہمارے پاس یاد کرے تو عورتیں بولتی کئی کچھ یاد کر رہی موت کو، چھٹی چھٹی بولو جی، یہاں بھی بولتی کیا وہ؟ یہاں بھی بولتے ہیں کیا؟ ارے بولو جی، جی ہاں کئی کو بھی موت کو یاد کر رہے ہیں، چھٹی چھٹی بولو۔ میرے نبی کہتے ہیں جو زیادہ موت کو یاد کرے، ایک دن تو مرنا ضرور ہے، جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند، اور اس کے بعد کی زندگی کی جو تیاری کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی، اس سے بڑا عقل مند دنیا میں نہیں۔ اللہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب موت آئے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ موجود ہو، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے، دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ توحید کی دولت نصیب فرمائے، دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ شرک سے بچائے، اللہ بدعت سے بچائے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ وہ عمل سے راضی ہو، وہ عمل ہمارے نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔